बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज मैं दोबारा कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इस मुताले में आप सब लोग भी शरीक हों। इंशाअल्लाह आज से मैं पहला इसका सेशन कर रहा हूँ और आज के दिन मैं पहला जो तर्जुमा पढ़ूँगा वो सूरह फातिहा मक्की है। इसकी 7 आयतें हैं। इसका पूरा तर्जुमा पढ़ूँगा और आज के सेशन में इंशाअल्लाह सूरह बकरा मदनी है। इसके 286 आयतें हैं। इसका मैं शुरू की 29 आयतों का आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 29 तक का आज तर्जुमा पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-फातिहा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता दिखा जिस पर तूने इनाम फरमाया, ना कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, ना गुमराही का। सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये ऐसी किताब है जिसके कलाम इलाही होने में ज़रा भी शक नहीं, जो परहेज़गारों के लिए हिदायत है, जो परहेज़गारों के लिए हिदायत है, जो परहेज़गारों के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। हमने उनको भी जो रुज़्क़ दिया इसमें से खर्च करते हैं। कि ये एक ऐसी किताब है जिसके कलाम इलाही होने में ज़रा भी शक नहीं, जो परहेज़गारों के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। हमने उनको जो रिज़्क़ दिया इसमें से खर्च करते हैं और वो इस कुरान पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल हुआ। वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। वो इस कुरान पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल हुआ और आखिरत का भी यकीन रखते हैं। यही अपने रब की हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। यही अपने रब की हिदायत पे हैं और यही कामयाब हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए आपका डराना ना डराना बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों पर कानों पर मोहर लगा दी है, इनकी आँखों पर पर्दा है, इनके लिए अज़ाब अजीम है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए आपका डराना ना डराना बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों पर कानों पर मोहर लगा दी है, इनकी आँखों पर पर्दा है, इनके लिए अज़ाब अजीम है। और कुछ ऐसे लोग मुनाफिक भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान लाए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं, अगरचे उनको इसका एहसास नहीं है। इनके दिलों में मर्ज़ है, अल्लाह ने उनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया है। वो झूठ बोलने के सबब इस पर दर्दनाक अज़ाब होगा। कुछ ऐसे लोग मुनाफिक भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान लाए हैं, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। वो अल्लाह मोमिनों को धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप ही को धोखा देते हैं, अगरचे उनको एहसास नहीं है। इनके दिलों पर मर्ज़ है, इनके दिलों पे मर्ज़ है। अल्लाह ने इनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया है और झूठ बोलते रहने के सबब इनको दर्दनाक अज़ाब होगा और झूठ बोलते रहने के सबब इन पर दर्दनाक अज़ाब होगा। उनके झूठ बोलते रहने के सबब इन पर दर्दनाक अज़ाब होगा। और जब इन मुनाफिकों से कहा जाएगा तुम ज़मीन पे फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो सलाह करने वाले हैं। जब इन मुनाफिकों से कहा जाएगा तुम ज़मीन पे फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो सलाह करने वाले हैं। जब इन मुनाफिकों से कहा जाएगा तुम ज़मीन पे फसाद ना फैलाओ, वो कहते हैं हम तो सलाह करने वाले हैं,
آگاہ رہو یہ مفسد ہیں لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جائے گا تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو بلا شبہ یہ لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور اپنے شیطان سرداروں کے تنہائی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے مذاق کا جواب دے رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی پہ بھٹکیں گے۔ اللہ بھی ان کے مذاق کا جواب دے رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ بھی ان کو مذاق کا جواب دے رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، سو نہ تو ان کی تجارت میں فائدہ ہوگا نہ ہی ہدایت پا سکیں گے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کو روشنی سلب کر دی، ان کا اسی حال میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ گونگے بہرے اندھے ہیں، اس لیے یہ ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ جن کی مثال آسمانی بارش کی سی ہے جس میں تاریکیاں کڑک اور چمک ہوں، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانڈوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، قریب ہے بجلی ان کی بینائی کو چکلے گی۔ یوں ہی انہیں بجلی چمکنے سے روشنی ہوتی ہے، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، جب اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بینائی ہمیشہ کے لیے سلب کر لے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کی بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، جس نے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، لہذا تم جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، جس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا ہوئے، لہذا تم جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، جس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا ہوئے، لہذا تم جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو تم ان جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو ان لوگوں کو ایمان لائے نیک عمل کیے ایسی باغات کی خوشخبری دے دیجیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ انہیں جب بھی ان باغات کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ملا تھا۔ انہیں ملتے جلتے پھل ہی دیے جائیں گے، اور ان باغات میں ان کے لیے پاک اور ستھری بیویاں ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس سے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کے بھکی ہو یا اس سے چھوٹی چیز کی ہو۔ سو جو مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کو کیا مراد۔ اس سے اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس سے اللہ نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔
جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ تم کیسے اللہ کو انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بھی جانتے اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر روز قیامت میں وہی تمہیں زندہ کرے گا اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ آسمان کی طرف متوجہ ہو تو اب ان کو ٹھیک ٹھاک ساتھ آسمان بنا دیے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج سورہ بقرہ کے مکمل سورہ بقرہ کی پہلی سے 29 آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے آگے کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرین، خدا حافظ۔